بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد. درود شریف پڑھ لیجیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ مبغوض کے معنی ہے وہ بندہ جس پر اللہ غضبناک ہوتے ہیں. تم میں سب سے زیادہ مبغوض یعنی وہ شخص کون ہے جس پر اللہ غضبناک ہوتے ہیں، اور یہ بندہ قیامت میں سب سے زیادہ اللہ سے دور ہوگا. تو وہ بد نصیب جس پہ اللہ غضبناک ہوں اور قیامت میں اللہ قریب بھی نہیں آنے دیں، دور ہی رکھیں. تو کون ہے؟ فرمایا کہ جو اخلاق کے اعتبار سے برا ہوگا. اب بد اخلاقی دیکھیں کتنا بڑا آخرت کا ہمارا نقصان ہو رہا ہے. خدا پاک کو ایسا شخص پسند نہ ہوگا، لہذا خدا کی رحمت سے یہ شخص دور ہوگا جس کے اخلاق ہی کوئی نہیں، نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ ملنے جلنے کا کوئی ادب، کوئی ڈھنگ، کوئی سلیقہ، نہ زبان میں مٹھاس. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو عادتیں ایسی ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص واقعی سچا کھرا مومن ہے تو اس کے اندر یہ دو برائیاں کبھی نہیں ہوں گی، ایک برے اخلاق اور دوسرا بخل اور کنجوسی. جو کامل مومن ہے، سچا اور کھرا مومن ہے، وہ کبھی بخیل نہیں ہوگا، کنجوس نہیں ہوگا، اور نہ کبھی برے اخلاق کا حامل ہوگا. تو یہ ایمان والوں کی صفات ہیں. ایمان والا سچا کھرا مومن اعلی اخلاق کا مالک ہوگا اور ہمیشہ سخاوت کا مظاہرہ کرنے والا ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک بد اخلاقی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک بد اخلاقی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ایسا شخص ایک گناہ سے نکلتا ہے تو دوسرے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ اس کی بری عادت سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک بندوں کی تکلیف بڑے گناہ کی بات ہے. بندوں کو تکلیف پہنچانا اللہ کے نزدیک یہ بڑے گناہ کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ تین صفات نہ ہوں وہ اپنے کسی عمل پر اچھے انجام کا گمان نہ کرے. جس میں تین صفات، تین نشانیاں نہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں نہ شمار کرے، اپنے آپ کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھے. ایسا خوف خدا جو اسے گناہوں سے نہ روک سکے. خوف خدا ہی نہیں ہے. اگر خوف خدا دل میں ہو تو گناہوں سے باز آ جائے نا. ایسی بردباری جو اسے بہرا روی سے نہ روک سکے کہ غصے سے آدمی بہرا روی اختیار کر لیتا ہے. ٹھنڈا مزاج، غصے میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا. تو لہذا آگ کا جو علاج ہے وہ پانی ہے یا نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں ارے پانی پلاؤ بھائی، پانی پلاؤ یار. ہوتا ہے نا کوئی بڑا کتے غصہ آ جائے تو پانی پلاؤ بھائی، پانی پلاؤ، ان سے غصہ آ گیا. تو وہ پانی جو ہے وہ شیطان کے اس اثرات کو بجھانے کا کام کرتا ہے. پھر
کیونکہ وہ غصہ جو ہمارے اندر ہے تو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ شیطان نے ہمیں چھیڑا تو ہمیں غصہ آیا. غصہ ہے ہی شیطان کی طرف سے. تو فرمایا شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کا علاج کرنا ہے تو پانی سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں. اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا حدیث میں کہ بھئی آپ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اگر آپ لیٹے میں ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے میں ہیں تو کھڑے ہو جائیں, اگر کھڑے میں اور غصہ آ گیا تو آگے پیچھے ہو جائیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سمجھدار آدمیوں کیا ارے بیٹھو بیٹھو یار, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے ابھی کھڑا ہوا ہے, غصہ آ رہا ہے, اس کی حالت تبدیل کرو, اس کو بٹھا دو. جب اس کی حالت تبدیل ہوگی تو اس کی اندر کی کیفیت میں ویسے ہی تبدیلی آئے گی. اگر کوئی بیٹھا ہے ہائپر ہو رہا ہے, غصہ ہوتا ہے, اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا کر کے لے جائیں, آج 10 قدم آگے, ارے ہاں یار میرے ساتھ چل رہا 10 قدم. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو حدیث میں بتایا گیا کہ ان سے غصہ کم ہو جاتا ہے. اور یہ غصے کا علاج ہے, غصہ شیطان کی طرف سے ہے. تو فرمایا کہ دیکھو بد اخلاقی کتنی نقصان کی چیز ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن 2 شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جن کی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, جہاد سب برابر ہوگا, یعنی نمبر ان کے برابر ہے. لیکن جنت میں ان کے ٹھکانوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. بھئی میں نے بھی 100 نمبر لیے, انہوں نے بھی 100 نمبر لیے, تو ایک ہی درجہ ملے نا. فرمایا نہیں, جنت میں ان دونوں کے درجوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ اخلاق کا اچھا تھا اور وہ ذرا ٹیڑھی مزاج کا آدمی تھا, اس کی زبان میں کڑواہٹ تھی. تو مزاج کی تیزی اس کو جنت کے درجات کی بلندی سے محروم کر دے گی. حالانکہ نیکیاں سب ایک جیسی ہیں, عبادتیں برابر ہیں, جہاد برابر ہے, تبلیغ برابر ہے, صدقہ خیرات برابر ہے, لیکن ایک درجہ جنت میں کیوں نہ ملا کہ زبان کا میٹھا نہیں ہے, زبان کا کڑوا ہے, بات چیت کا سلیقہ نہیں, برتاؤ لوگوں سے اس کا اچھا نہیں ہے. تو جنت میں اس کے جب درجہ بندی ہوگی تو یہ کہیں اور ہوگا اور اچھے اخلاق والا کہیں اور ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے. یا رسول اللہ, پڑوسی سے بڑا بیزار ہوں, اس نے بہت مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا, پریشان کر کے رکھا ہوا. آپ نے فرمایا کہ آپ تسلی دے کے لوٹا دیا کرتے تھے. 2 دفعہ ہوا, 3 دفعہ ہوا. جب آقا نے دیکھا یہ تو روزانہ شکایت لے کے چلا آتا ہے اپنے پڑوسی کی, آپ نے فرمایا ایسا کر اپنے گھر کا سامان امان سمیٹ اور سڑک پہ لا کے بیٹھ جا, سامان سارا پھینک سڑک پہ اور وہاں بیٹھ جا سامان کے پاس. اب بتائیے بھئی سزا دینی تھی پڑوسی کو دیتے, مجھے کیوں گھر سے بے گھر کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول کا حکم سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن اطاعت واجب ہے. تو جیسا اللہ کے نبی نے حکم دیا ویسا کر بیٹھے. آئے, گھر کا سارا سامان امان سمیٹا اور باہر سڑک پہ پھینکا اور بیٹھ گئے سامان کے پاس روتی شکل بنا کے. اب پڑوسی آ رہے ہیں, گزرنے والے بڑے بھائی خیریت ہو گئی, کیا ہو گیا؟ ارے بھائی پڑوسی نے جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے, اللہ کے نبی نے کہا یہ کام کر, میں نے کر دیا. اب ہر گزرنے والا پڑوسی کو گالیاں دیتا ہوا جائے, لعنت ملامت کرتا ہوا جائے. کیسا آدمی ہے یار, دیکھو اتنا تنگ کر دیا اپنے پڑوسی کو, بیچارہ سامان لے کے گھر کے باہر آ کے بیٹھ گیا. جب پڑوسی کو خبر ہوئی کہ ہر دوسرا آتا جاتا مجھے گالیاں دے رہا ہے, وہ بھاگتا ہوا آیا, ہاتھ جوڑے, کہنے لگا بھائی اپنا سامان اٹھا واپس گھر لے جا, آج کے بعد میں تجھے تنگ نہیں کروں گا, میری توبہ. دیکھیں اب یہ حکمت کی بات ہے. اللہ کے نبی چاہتے تو پڑوسی کو بلاتے, کوئی قرآن حدیث کی بات بتاتے کہ شاید بھئی اس کے دل میں آ جائے, اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں. لیکن آپ نے اپنی حکمت سے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ٹوٹکا بتا دیا
پڑھائی وظیفہ کچھ نہیں بتایا، ایک ٹوٹکا بتا دیا، بھائی یہ کام کر لے، دیکھ تیرا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ تو بد اخلاقی دیکھیں انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے کہ پڑوسی بیچارہ اتنا بیزار ہو گیا کہ وہ سامان اپنا لے کے اللہ کے نبی کے حکم پر۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک بستی میں ایک عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، اور اس کی عبادت کی پوری بستی میں مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن بد اخلاق بہت ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، شوہر اس سے بیزار، محلے والے اس سے بیزار۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عورت تو جہنم میں ہی جائے گی۔ اب بتائیے، 1 منٹ میں اس کی عبادتیں مٹی ہو گئی، اللہ کے نبی نے فتویٰ جاری کر دیا، ایسی عبادتیں کس کام کی بھائی؟ تیرا اخلاق جب اچھا نہیں ہے، اللہ کے بندے تجھ سے پریشان ہیں، اللہ کی مخلوق تجھ سے بیزار ہے، تو کہاں لے جائے گی ایسی عبادتیں؟ آقا نے فرمایا یہ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا ہے۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بستی میں بڑی نیک عورت ہے، عبادات تو اتنی اس کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بستی میں سب سے اخلاق والی عورت ہے، شوہر بھی اس سے خوش، محلے والے بھی خوش، کبھی کسی کی زبان سے اس کی برائی نہیں سنی، ایسے اخلاق والی عورت۔ آپ نے فرمایا یہی تو جنت میں جائے گی۔ اب بتائیے، عبادتیں اتنی نہیں ہیں لیکن اخلاق کتنے بلند ہیں، اس کے شوہر اس سے راضی، اولادیں اس سے راضی، بھائی بہن اس سے خوش، اور پڑوسی جن کے ساتھ 24 گھنٹے کا واسطہ ہے وہ اس سے خوش، اللہ کی مخلوق اس سے خوش ہے، تو پھر کوئی پرواہ نہیں، اگر عبادتوں میں کچھ کمی آ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، اس کا یہ جو عمل ہے اس نے اخلاق کا، یہی اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا